آج ویو 360 میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دوحہ اجلاس میں کیا طالبان حکومت کے مستقبل پر کوئی فیصلہ ہو پائے گا؟ امریکی کانگریس میں ریپبلکن اراکین افغانستان سے امریکی انخلاء کے بارے میں بائیڈن انتظامیہ کے کردار کی چھان بین پر قائم۔ اور تفصیل ریاست کیلیفورنیا کی مسلم کمیونٹی میں گھریلو تشدد کے بارے میں آگہی کی ایک مہم کا۔ وہ خوفزدہ ہیں کیونکہ بدسلوکی کرنے والا انہیں امیگریشن کی دھمکی دے سکتا ہے۔ میں آپ کو گھر واپس بھیج دوں گا، اور گھر اس کے لیے آپشن نہیں ہو سکتا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام آئندہ ہفتے ایک اجلاس قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگا، جس میں افغانستان کے مستقبل کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کی میزبانی میں ہونے والے اس 2 روزہ اجلاس میں دنیا بھر سے سفارتکار اور مندوبین شریک ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل امینہ محمد نے حال ہی میں اپنے ایک بیان سے کئی حلقوں میں حیرانگی پیدا کر دی ہے، جس کے جواب میں امریکہ نے واضح کیا ہے کہ اجلاس کا مقصد افغان طالبان کو تسلیم کرنا ہرگز نہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے آگے چل کر گفتگو کریں گے، لیکن فی الحال ایک نظر سوڈان میں جاری تنازع پر ڈالتے ہیں۔ سوڈان میں 2 حریف دھڑوں کے درمیان جاری لڑائی کے باعث کئی ملک سوڈان کے دارالحکومت خرطوم سے اپنے سفارتکاروں اور شہریوں کو نکالنے کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ کینیڈا، مصر، فرانس، جرمنی، اٹلی، سویڈن اور امریکہ ان ملکوں میں شامل ہیں جو غیر ملکی شہریوں کو سوڈان سے باہر لانے کے لیے ہوائی جہاز اور قافلے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جس نے اپنا سفارتی عملہ اور دیگر شہریوں کو سوڈان سے منتقل کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق 427 پاکستانیوں کو پورٹ سوڈان پہنچا دیا گیا ہے، جہاں سے ان کے آگے کے سفر کا بندوبست کیا جا رہا ہے، جبکہ سوڈان کے شہریوں کو یہ خدشہ ہے کہ غیر ملکیوں کے انخلاء کے بعد دونوں حریف جنرلز اقتدار کے لیے اپنی لڑائی کو مزید تیز کر سکتے ہیں۔ اسی خدشے کے پیش نظر بہت سے سوڈانی جو فضائی ذریعے سے مصریوں اور دیگر غیر ملکیوں کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے مصر میں شمالی سرحد تک طویل اور خطرناک ڈرائیو کا خطرہ مول لیا ہے۔ اس تنازع میں اب تک 420 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اور اب بات افغانستان کی، جہاں اگست سن 2021 میں دارالحکومت کابل پر قبضے کے بعد سے طالبان نے افغانستان میں موجود داعش خراسان کے چیلنجز کے باوجود ملک بھر میں کافی حد تک امن و امان کی صورتحال قائم رکھی ہے۔ لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم اور ملازمت کرنے پر پابندیوں کے معاملے پر عالمی برادری ان کی مذمت کرتی ہے، مگر افغان طالبان ان اقدامات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ شدید مالی بحران اور بینکنگ کے نظام پر پابندیوں کے باوجود طالبان کسی نہ کسی طرح ملک کا نظام چلانے میں کامیاب رہے ہیں، جبکہ امریکہ، چین، روس، پاکستان اور دوسرے ملک کسی نہ کسی سطح پر طالبان سے روابط میں رہے ہیں۔ ایسے میں جب عالمی برادری کی ساری توجہ پچھلے 1 سال سے روس کی یوکرین جنگ پر ہے، اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان کی صورتحال پر کانفرنس ایک دلچسپ اقدام ہے۔ اس کانفرنس کے بارے میں مزید بات کریں گے وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے منسلک ہمارے ساتھی ایوب خاورین سے، جو ایک طویل عرصے سے افغان امور کو کور کرتے آ رہے ہیں۔ ایوب، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ اس اجلاس کی خبر اچانک آئی، حالانکہ اقوام متحدہ نے پہلے سے ہی اس کی تیاری کی ہوگی۔ کیا وجہ ہے اس وقت افغانستان پر توجہ کی؟ اور یہ بھی بتائیے کہ ایک ایسے وقت میں جب خواتین افغانستان میں جو UN ورکرز تھی خواتین، ان پر پابندی لگائی گئی ہے، تو کیا یہ اجلاس اہم ہوگا اور کتنا اہم ہوگا؟ جی عاطف صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اب اجلاس کی اہمیت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کے متعلق UN کی میزبانی پر ان ملکوں کے نمائندے شرکت کریں گے جن کا خاص رابطہ ہے افغانستان سے، پچھلے 20 سال سے وہ افغانستان میں رہے ہیں۔ تو وہ ملک 2 سال کے بعد، 2 سال یا آلموسٹ 2 سال ہونے والے طالبان وہاں پر اقتدار میں آنے کے بعد ایک بار پھر وہ ملیں گے اور یہ بات کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہاں پر جو انسانی ضرورتیں ہیں، UN اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لیکن ساتھ ہی طالبان کے جو، جیسے آپ نے بتایا، طالبان کے جو قوانین ہیں، خاص طور پہ خواتین کے متعلق، ان کی اسکول، کالج اور
پھر جو آخری فیصلہ وہ UN کے دفاتر میں افغان خواتین کے کام کی ممانعت نے جو سنسنی پھیلا دی، تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس اعلان سے پہلی اس کانفرنس کا بندوبست کیا جا رہا تھا، اور یہ بات اس وقت سامنے آئی کہ جب طالبان نے خواتین کی ملازمت پر پابندی لگائی. یہ واضح کرتا جاؤں کہ UN کے دفاتر میں ملازمت پر اس دن جب UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اسپیشل انوائس کا ایک اگلا اجلاس ہونے والا ہے اگلے مہینے. اس وقت اعلان تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا تھا، اب تاریخ بھی آ گئی ہے، تو اس وجہ سے سنسنی زیادہ ہے. ایوب، ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف ملکوں نے طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے پلیٹ فارمز فراہم کرنے کی کوششیں ماضی میں بھی کی ہیں، اور اس میں دیگر ممالک کو بھی بلایا گیا، جیسے روس میں کانفرنس ہوئی، چین نے بھی ایسے اقدامات کیے. تو اب یہ جو اقوام متحدہ کا یہ جو اجلاس ہے، یہ ان کوششوں سے کس حد تک مختلف ہے؟ دیکھیے، بائیلیٹرل روابط یا ریلیشنز میں تو طالبان نے تقریباً سارے ملکوں کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر رابطہ ہو رہا ہے. خاص طور پہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ ان کی تجارتی روابط بھی ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، دوحہ میں اور UAE میں، متحدہ عربی امارات میں. تو وہ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ UN کی سطح پر UN طالبان کا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یقیناً بڑا اجلاس ہے چونکہ UN کے بینر کے نیچے ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ ملکوں نے اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی، تو یقیناً اقوام متحدہ کے بینر کے نیچے اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور دوحہ میں ہو رہی ہے تو اس کی سگنیفیکنس بڑھ سکتی ہے. امریکہ یقیناً اس اجلاس میں شامل ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی خطے کے دیگر جو اہم ممالک ہیں وہ بھی اس اجلاس میں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ایوب، آپ نے ہمیں یہ اپڈیٹس پرووائڈ کی. تھینک یو سو مچ. اسی اجلاس اور اس کے مقاصد پر مزید بات کرتے ہیں تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک سے. جہانگیر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. اقوام متحدہ کی جانب سے افغان صورتحال پر ایک ایسے وقت میں اجلاس کروانا جب طالبان نے اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والی خواتین پر پابندی لگا دی ہے، کتنا اہم ہو سکتا ہے یہ اجلاس؟ اور اقوام متحدہ کے بینر کے نیچے ہونے والے اس اجلاس کے خواتین کے جو تعلیم پر پابندی ہے یا روزگار پر پابندی ہے، ان معاملات کو ڈسکس کرنے کے علاوہ اس کے اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ عاطف صاحب. دیکھیے، اجلاس کی اہمیت کئی حوالوں سے بہت زیادہ ہے. یہ بات درست ہے کہ امریکہ نے بھی اس پر کافی اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ اس اجلاس کو ایسا اجلاس نہ سمجھا جائے کہ جہاں پر طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر ریکگنائز کیا جائے گا، بلکہ یونائٹڈ نیشنز نے جب امریکہ نے اس پر اعتراض اٹھایا تو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کم از کم 2 مرتبہ کلیریفیکیشنز آ چکی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صرف اور صرف وہاں پر بات چیت ہوگی کہ آخر آگے کیا جائے یا کیا کیا جائے. کیونکہ افغانستان میں دیکھیے اس وقت دنیا کے لیے 3 بڑے سوال ہیں. ایک تو ہے وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز، گرل رائٹس، ویمن رائٹس، جو آپ نے اس کا ذکر بھی کیا. دوسرا وہاں پر جو ٹیررزم ہے جو وہاں پر بڑھ رہی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے. اور پھر تیسرا ہیومینیٹیرین کرائسس، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ UN ورکرز کا، خواتین ورکرز پر طالبان نے پابندی لگا دی ہے. اس کی وجہ سے جو ایڈ ڈیلیوری ہے اس پہ کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، بلکہ UN نے تو اس حد تک وارننگ دی ہے کہ ہم یہاں سے اپنا جو آپریشن ہے اس کو ہم روک لیں گے اگر آپ نے یہ پابندی جاری رکھی. یہ 3 بڑے سوال ہیں جس پر کہ بات چیت ہو رہی ہے. اب تک دنیا نے جو کچھ کیا ہے، یعنی طالبان سے دیکھیے جب یہ حکومت میں آئے تھے، دوحہ ایگریمنٹ میں بھی اس کا ذکر کہ آپ نے جو انسانی حقوق ہے ان کا خیال رکھنا ہے، خواتین بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تعلیم کا جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے گا، ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے آپ، اور افغان ٹیریٹری کو آپ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کریں گے. گزشتہ دنوں میں اگر آپ پچھلے 4 ہفتوں میں دیکھیے تو خبریں کیا آ رہی ہیں. امریکہ کے جو سینٹرل کمانڈ کے چیئرمین ہیں جنرل مائیکل کوریلا، ان کی طرف سے گزشتہ دنوں خبر آئی کہ افغانستان میں جو داعش ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے اور وہ خطے اور دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے خطرہ بن رہی ہے.
अभी कल वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आई कि पेंटागन की जो लेटेस्ट असेसमेंट है वो भी यही कह रही है कि वहां पर दाइश मजबूत हो रही है। तो जी जहांगीर साहब, ये जो मामलात हैं सिक्योरिटी के, जिस पर बात होगी जी यकीनन सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा मसला है और ये एक बहुत ही अहम नुक्ता था उस डील का जो डील अफगान तालिबान और दीगर ममालिक के दरमियान हुई थी। और जैसे आपने अभी कहा कि तालिबान कोई भी वादा पूरा नहीं कर पा रहे, ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक का, ख़वातीन की तालीम और रोज़गार का। और अगर देखा जाए तो तालिबान अभी तक इस सारी चीज़ से इनकार ही करते आए हैं। वो कहते आए हैं कि हम ये फ़ैसला उस वक्त लेंगे जब हमें लगेगा कि वक्त आ चुका है कि ये चीज़ें इनमें रिलैक्सेशंस दी जाएं। और इन तमाम ही चीज़ों पे, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो इंसानी हुकूक हैं, चाहे वो तालीम और रोज़गार के मसाइल हैं, ख़वातीन के हुकूक हैं, रूस, चीन और अमेरिका का मौक़िफ़ कदरे एक ही जैसा है। इनके मुतालबों में ख़वातीन पर पाबंदी जो लगाई गई है और जो दहशतगर्दी का भी आपने ज़िक्र किया है, आपको क्या लगता है कि ये तमाम ताकतें अफ़गान तालिबान के हवाले से क्या अपने उसी मौक़िफ़ पर अब भी कायम रह सकेंगी? मैंने जिस तरह अर्ज किया कि 3 बड़े सवाल हैं और तीनों का ताल्लुक बरह रास्त ज़ाहिर है तालिबान की हुकूमत उसी से है। असर अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और खत्ते के दूसरे ममालिक और दुनिया की बड़ी दूसरी ताकतें तमाम के पास काफ़ी मुश्किल चॉइसेस हैं यहाँ पर। क्या वो तालिबान के साथ मुकम्मल रवाबित काट दें? देखिए, इस वक्त भी तालिबान के 40 आला तरीन जो लीडरान हैं उनके नाम अक़वाम मुत्तहिदा की काली फहरिस्त में है, ब्लैक लिस्ट में है। वो सिर्फ 13 अफराद को इजाज़त दी गई है कि वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। तो पाबंदियाँ तो उन पर हैं, पाबंदियाँ तो मुसलसल चल रही हैं, लेकिन क्या इसका कुछ नतीजा निकला है? तो अब तक जो नतीजा निकला है वो काफ़ी महदूद है। अब ईद में खबरें ये आई कि तालिबान के जो सरबराह है, उनके जो रूहानी लीडर समझे जाते हैं मुल्ला हिबतुल्लाह, उनकी जानिब से उनके साथ एक बयान जो है वो अटैच किया गया है, मंसूब किया गया है कि मेरे अगर कोई गैर शरई इक़दामात हों तो आप उनको बेशक ना मानें। एग्जैक्टली जहांगीर साहब, क्या ये वीकनेस जाहिर कर रहा है तालिबान की और उनके लीडर की कि वो अपने लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब उनकी तरफ से नहीं हो रहा और कुछ जो सख्तियाँ की जा रही हैं इसके पीछे शायद सुप्रीम लीडर नहीं है? मेरा ये ख्याल है कि पोजीशन, ये पोस्चर में थोड़ी चेंज नज़र आ रही है। वजह यही है कि देखिए, तालिबान में तकसीम है। तालिबान में इस वक्त 2 धड़े हैं। एक धड़ा वो है जो कि इस हक में है कि ख़वातीन को हुकूक भी दिए जाए, उनको काम करने की इजाज़त भी दी जाए, तालीमी इदारे भी खोले जाए। और दूसरा धड़ा जिसका ताल्लुक कंदहार से कहा जाता है, वो लोग यानी जहाँ पर मुल्ला हिबतुल्लाह यानी उसके बरह रास्त उनका नाम लिया जाता है कि वो हैं जो कि इसके दरमियान एक बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन अगर ये बयान उन्होंने वाकई दिया जो इनसे मंसूब किया जा रहा है, तो ये एक पोस्टरिंग में चेंज है। यकीनन उनको भी ये जी, यानी आप जैसे आप कह रहे हैं कि यकीनन तालिबान की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें भी ये ख़दशा पाया जा रहा है कि शायद आम अफ़गान उनके इक़दामात से खुश नहीं हैं और उनके अपने धड़े भी इन तमाम इक़दामात से खुश नहीं हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ख़वातीन पर तालीम और रोज़गार की पाबंदियों के अलावा तालिबान के आने के बाद अफ़गानिस्तान में मौसीकी समेत सकाफ़ती सरगर्मियाँ भी ख़त्म होकर रह गई हैं। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों का कहना है कि इनकी तमाम तर नज़रें ईद के दौरान होने वाली तक़रीबात पर हुआ करती थीं, लेकिन तालिबान की जानिब से आयद करदा पाबंदी के बायस वो शदीद मुआशी बदहाली का शिकार हैं। मज़ीद तफ़सीलात बयान कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे नज़रुल इस्लाम अपनी इस रिपोर्ट में। अफगानिस्ताना मलंग दे मलंग लुगेश मदताना पतंग दे पतंग। मुनव्वर सारवान के ख़ानदान का शुमार अफ़गानिस्तान के मशहूर गायक घरानों में होता है। वो ख़ुद भी गुज़श्ता 25 साल से फ़न मौसीक़ी से वाबस्ता हैं और अपने सुरों और गज़लों से मौसीक़ी के दिलदादा लोगों में मकबूल हैं। मगर 1.5 साल पहले तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद मौसीक़ारों, अदाकारों और दूसरे फ़नकारों पर लगाई गई पाबंदी के बाद से वो शदीद माली बदहाली का शिकार हैं। दगा हुनर छिदे, ये हुनर दिल को तस्कीन फराहम करता है। गायकी हमारे माश का सबसे अहम ज़रिया था जिसकी बिना पर हम आबाद थे। अब जबकि मौसीकी पर पाबंदी है, हमें बहुत अफसोस है, दिल अफसरदा है, क्योंकि जब कोई किसी शोबे में ज़िंदगी के 25 साल गुजार देता है तो वो इसका उस्ताद कहलाता है। मुझे बेहद अफसोस है कि मौसीकी पर पाबंदी आयद कर दी गई।
افغانستان میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں اگرچہ محفل موسیقی اور گانے بجانے کی قطعا اجازت نہیں ہے، تاہم ڈش اینٹینا اور کیبل کے ذریعے ٹیلی ویژن پر دیگر ممالک سے چلنے والے موسیقی کے پروگرام اور ڈرامے دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر وہ اپنے ملک کے ثقافتی پروگراموں سے مکمل طور پر محروم ہیں اور اس کمی کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ ایسی تمام نشریات جو ڈش اینٹینا اور کیبل پر دکھائی جاتی ہیں وہ ہماری ثقافت سے متصادم ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایسی تمام نشریات جو ڈش اینٹینا اور کیبل پر آتی ہیں ہمارے گھر والے ہمیں دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ محمد یونس قاموال گزشتہ 15 برس سے افغانستان میں ایک معروف مزاحیہ فنکار کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کی پہچان کشمشی خندہ کے طور پر تھی۔ مگر اب وہ ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں جہاں نہ صرف یہ کہ وہ اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں بلکہ معاشی مشکلات کی لپیٹ میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دل میں درد ہے، کیونکہ ہمارا پیشہ اور فن دونوں ہی بند ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ مزید طول پکڑے، لیکن اب اسلامی اور اصلاحی پروگرام شروع ہو رہے ہیں تو امید ہے کہ اپنا کام دوبارہ سے شروع کر کے اپنے بچوں کے لیے روزگار کما سکیں گے۔ سروان منور کا کہنا ہے کہ طویل جنگ سے متاثر افغانستان میں موسیقی اور ثقافتی پابندیاں کوئی نئی نہیں بلکہ گزشتہ 40 سال کے دوران وقتاً فوقتاً نافذ کی جاتی رہی ہیں، مگر اب پابندی اس قدر شدید ہے کہ فنکار موسیقی کے آلات بھی اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے اپنے فارغ وقت کو بامانی بنانے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ غزل لکھتے ہیں تاکہ مستقبل میں جب بھی پابندی اٹھے وہ اپنے روایتی انداز میں گا کر اپنے شائقین کو خوش کر سکیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، جلال آباد۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک جائزے کے مطابق اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء زیادہ تر ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں اور فیصلوں کا نتیجہ تھا، جس میں افراتفری اور بدنظمی دیکھنے میں آئی۔ وی او اے نے اس واقعے کی چھان بین کے لیے آئندہ اقدامات کے بارے میں امریکی ایوان نمائندگان کی ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے اراکین سے بات کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے 1.5 سال بعد بائیڈن انتظامیہ کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے فیصلے امریکہ کی ناکامی کا سبب بنے۔ گزشتہ انتظامیہ نے نہ صرف تمام امریکی دستوں کو واپس بلانے کا عہد کیا بلکہ ہزاروں جنگجوؤں کو جیل سے رہا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم ٹیبل بھی دیا جو بائیڈن انتظامیہ کو ورثے میں ملا۔ صدر نے اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ریپبلکن قانون سازوں کا کہنا ہے کہ بالآخر صدر جو بائیڈن ہی ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ انچارج تھے۔ ایوان نمائندگان کے رکن کرس سمتھ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ ذمہ داری کے فقدان کی وجہ سے مایوس تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انتظامیہ ٹرمپ کو مورود الزام ٹھہرا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہماری فوجیں کب افغانستان سے نکلیں گی، اور اس سارے معاملے میں یہ کلیدی نقطہ ہے کہ یہ مشروط ہے۔ بائیڈن نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی، وہ تو بس پیشگی اعلان سے 9/11 کی طرح کا فوٹو آپ چاہتے تھے۔ اور ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین مائیکل مکال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ کابل میں امریکی سفارت خانے کے اندر سے آنے والے اختلاف رائے پر مبنی مواد کو روک رہی ہے۔ کانگریس کو مواد کے بارے میں جاننے کا حق ہے اور ہم نے وزیر سے بس اتنا ہی پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ناموں کو حذف کر سکتے ہیں، ہم ایک خفیہ ماحول میں جائزہ لیں گے، لیکن میں خود مواد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ لوگوں کے ذریعے فلٹر ہو کر ہم تک پہنچے۔ حکومتی تفتیشکاروں نے اس ہفتے امریکی قانون سازوں کو بتایا کہ دونوں انتظامیہ قصوروار ہو سکتی ہیں، جس میں ٹرمپ کی جانب سے طے پانے والے 2020 کے دوحہ معاہدے کے اثرات بھی شامل ہیں۔ ان فیصلوں نے افغان سیکیورٹی فورسز کے حوصلے کو ڈرامائی طور پر نقصان پہنچایا اور افغان فوج کا امریکہ کی عسکری اور کانٹریکٹرز کی امداد پر مکمل انحصار بڑھا دیا، جس کی وجہ سے افغان فوج کارروائیوں کو برقرار رکھنے میں ناکام رہی، جس سے بائیڈن انتظامیہ کی حکومت افغان فوج کی صلاحیتوں کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ انتظامیہ کو کون بتا رہا ہے کہ آخری لمحوں میں وہاں 3 لاکھ افغان فوجی اور پولیس اہلکار تھے۔ ہم نے جس کسی سے بھی بات کی ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اتنی تعداد کے قریب لوگ وہاں تھے۔ ہمارے پاس اطلاعات تھی کہ ان میں سے آدھے لوگوں کا شاید سایہ وہاں تھا۔ اور وزارت خارجہ کے انخلاء کے بارے میں منصوبہ بندی۔
We found that embassy leadership हमें मालूम हुआ कि सफारत खाने की क़यादत इंतज़ामिया की जानिब से उस वक्त की गई पोजीशन पर अमल दरामद करते हुए इस समझ के तहत काम करती है कि फ़ौजी इनखला के बाद अफगानिस्तान में सफारती कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इन खदशात की बुनियाद पर इनखला की मनसूबाबंदी में शामिल नहीं होना चाहती थी कि इससे खौफ व हरास फैल सकता है और अफगान हुकूमत की हिमायत को नुकसान पहुँच सकता है। और वजारत खारजा की इनखला के बारे में मनसूबाबंदी। मैकॉल कहते हैं कि कांग्रेस 26 अगस्त 2021 को काबुल हवाई अड्डे पर खुदकुश बम धमाके की तहकीकात जारी रखेगी। कमांडिंग ऑफिसर कौन था जिसने खुदकुश हमला आवर से निपटने की इजाजत देने से इनकार किया, जिसके नतीजे में 13 फौजी और खवातीन हलाक हुई। इस हमले में 170 अफगान शहरी भी हलाक हुए थे। कैथरीन गिब्सन के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब जिक्र रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में मुसलमान कम्युनिटी में घरेलू तशद्दुद से मुतासरीन के लिए बनाए जाने वाली एक पनाहगाह का, जहां पर ख़वातीन से हमारी नुमाइंदों ने बात की और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। जमीला ग्रांजा ज़रूरतमंद ख़ानदानों के लिए रोज़ा अफ्तार करने के लिए खाने के डब्बे तैयार करती हैं। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि रमज़ान के दौरान हर एक को यकसां बरकतें मिलें और हम नमाजों पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। इसलिए हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि मैं पूरे दिन के रोज़े के बाद अपने अहले खाना को इफ्तार के लिए क्या फराहम करूँगी। रमज़ान के दौरान सैन डिएगो की मस्जिद तकवा में मुसलमान रहनुमा जमीला को घरेलू तशद्दुद से फरार हासिल करने वाली मुसलमान तारिकीन वतन खवातीन के लिए बनाई जाने वाली पनाहगाह के बारे में आगाही फैलाने में मदद कर रहे हैं। हम अपने आबाई शहर से जो बदनुमा दाग लाते हैं वो अब भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना जुड़ा हुआ है कि हम आम तौर पर अपने घरेलू तशद्दुद के बारे में बात नहीं करते जिसका हम सामना कर रहे हैं, क्योंकि घर में ये मामूल समझा जाता है। फिर हमें मालूम नहीं है कि इस मुल्क में आपका क्या हक है। सबरीना ने वॉइस ऑफ अमेरिका से कहा कि वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उसका आखिरी नाम इस्तेमाल न करे, क्योंकि उसके शौहर अब भी इलाके में रहते हैं। वो कहती हैं कि वो 2021 में बांग्लादेश से उस वीज़े पर कैलिफोर्निया आई थी जो उसके नए शौहर को डेटा एनालिस्ट के तौर पर मिला था। सबरीना का कहना है कि उसके खाविंद ने उसका पासपोर्ट ले लिया, उसे मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं दी और उसे बाकायदगी से घर में बंद रखा। वो कहती हैं कि जब उसने उस पर हमला किया तो वो हामला थी। सबरीना ने वॉइस ऑफ अमेरिका से दरखास्त की कि उसका अपना पूरा चेहरा न दिखाएं। He was drunk, very drunk at night, and he just वो रात को नशे में था, बहुत नशे में था और वो अपने होश व हवास खो बैठा। मेरा अंदाजा है, ईमानदारी की बात है, मैं नहीं जानती कि इसका जवाब कैसे पेश करूं, क्योंकि अब मेरे नज़दीक इसका कोई जवाब नहीं है। उसने मुझे घर के चारों तरफ पटका, बुनियादी तौर पर मेरे पेट में घूंसा मारा। उस वक्त मैंने सोचा कि बहुत हो गया। मैंने दरअसल एम्बुलेंस को बुलाया, पुलिस को नहीं, और वो पुलिस के साथ आए और उसे गिरफ्तार कर लिया। I actually called the ambulance, not the police, and they came with the police, and then he was arrested. सबरीना ने मार्च में एक बेटी समारा को जन्म दिया, जिसका अरबी में मतलब है खुदा की तरफ से महफूज। सबरीना के बरक्स जमीला कहती हैं कि बहुत सी तारिकीन वतन मुसलमान खवातीन अंग्रेजी नहीं बोलती, जिसकी वजह से बदसलूकी करने वालों को छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। They are afraid because the abuser might threaten them with. वो खौफजदा हैं क्योंकि बदसलूकी करने वाला उन्हें इमिग्रेशन की धमकी दे सकता है, मैं आपको घर वापस भेज दूंगा, और घर इसके लिए ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए वो बार बार जुल्म और ज्यादती को कबूल करती है। So then she accepts the abuse over and over again. इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के शेल्टर में तमाम 6 बिस्तरों पर कोई न कोई है। जमीला कहती हैं कि उनका मकसद ज्यादती का शिकार तारिकीन वतन खवातीन को अपने नए मुल्क में खुद कफील बनने में मदद करना है। सबरीना अपने इमिग्रेशन स्टेटस पर काम कर रही हैं और कहती हैं कि वो स्कूल जाना चाहती हैं ताकि ये सीख सकें कि ऐसी ही मुसीबत में घिरी खवातीन की मदद कैसे की जाए। जेनिया दुलू की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।